السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی آباد اور خوشحال رکھے۔ اچھا، آج کی ویڈیو کے لیے میں نے بہت حوصلہ پیدا کیا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور چونکہ مجھے آپ لوگوں سے بہت پیار ملا، میں اس چیز نہ تو مجھے بہت لالچ ہے اس چیز کا کہ ہزاروں لوگ کے اربوں لوگ آئیں اور دیکھیں، بس جتنی محبت آپ لوگوں سے مل رہی ہے یہ میرے لیے بہت بہت معنی رکھتی ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کیوں میں کر رہی ہوں؟ شاید میرے دل میں جو ایک خلش ہے، یا مجھے شاید بتانا بھی نہ آیا آپ لوگوں کو، لیکن جو میرے دل میں ایک خلش ہے، شاید آپ میں سے کوئی، کہتے ہیں نا کسی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پرو دیتے ہیں۔ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی بہت ایسی بات جو آپ کو اندر سے کھا رہی ہو، اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں، بعض اوقات سمجھانے والے کی آواز، سمجھانے والے کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ بات آپ کو مطلب آپ کے دل میں وہ خلش کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میں نے اپنے اندر بہت حوصلہ پیدا کیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں۔ میں روز سوچتی تھی کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اور اس بات کو شیئر کرنے کے بعد مطلب کون کون اس بات پہ اعتراض اٹھائے گا میری اپنی ہی فیملی سے، اور کون کون لوگ جو ہیں وہ چونکہ ہر چیز کھول کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، تو میں آپ کو اس لیے بس میں نے بہت ہمت کی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے کامنٹس میں مجھ سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا بار بار، تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی تھی پہلے بھی، اپنے جو فادر ہیں میرے والد صاحب، ان کی ڈیتھ کی جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی کہ میرے ابو جی، مطلب میں وہ سارا اب دوبارہ تو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن میں وہ جو بات میرے دل میں ہے وہ ڈیٹیل سے کروں گی۔ لیکن یہ بات آپ کو جنہوں نے پہلے وہ نہیں دیکھی ویڈیو میں، ویسے اس میں بھی وہ لنک کروں گی، لیکن جو ہے نا وہ میں آپ کو شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ میں نے سب کو بتایا تھا کہ میرے فادر مطلب ساری زندگی وہ سعودی عرب رہے ہیں، ٹھیک ہے، 30 سال انہوں نے اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ باہر گزارا ہمیں پڑھانے لکھانے کے لیے، مجھے مطلب ہم بہن بھائیوں کو، تاکہ ہم پڑھ لکھ جائیں اور کسی مقام پہ پہنچ جائیں۔ تو جب وہ واپس آئے تو اب وہ اکثر نا یہ کہا کرتے تھے کہ مطلب آپ لوگوں کو میں ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں، مطلب کہ جیسے آپ یہ سوچ لیں کہ ایک والد جس نے اپنی اولاد کا بچپن دیکھا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ آتے تھے، وہ 4 سال بعد 1.5 ماہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر آتے تھے، اور یہ جو ماں باپ ہوں گے یا اولاد کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کے ماں باپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اور میرے باپ کی دیکھیں، میں دنیا میں ہر طرح کے والد موجود ہیں، ظالم، جابر، پیار کرنے والے، لیکن میرے ابو، یہ تو میں کسی اور ویڈیو میں شاید آپ کو اگر میرے میں حوصلہ آ رہا تو بتاؤں گی کہ ان کا ہمارے ساتھ عشق، خاص طور پہ میرے ساتھ ان کا عشق کس قدر زیادہ تھا کہ جو باتیں میں نے اور میرے باپ میں ایک راز ہے، مطلب جو باتیں ان کے دل کی تھی وہ مجھے کہہ کر گئے، مجھے بتائیں انہوں نے ایک ایک چیز، اور یہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ اچھا، اب جب ابو جی پاکستان آئے نا، تو ان کی نا درد تھی معدے میں بہت زیادہ، تو ان کو نا کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ اب جس دن ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا، ہم لوگوں نے مطلب ہمارے لیے یہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جیسے مطلب میں آپ کو اس ٹائم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ کینسر کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کینسر کا اینڈ کیا ہے، ڈیتھ ہے، کوئی 100 میں سے ایک انسان شاید ہی اس بیماری سے بچ جائے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو مین چیز تھی وہ اس بیماری کا علاج تھا۔ اب اس کے علاج کے لیے کتنے لاکھوں آپ کو چاہیے یہ آپ کو نہیں پتہ ہے، اور ہمارے پاس آنیسٹلی اسپیکنگ اس ٹائم شاید 1 لاکھ روپیہ بھی ارینجمنٹ میں نہیں تھا کہ ہم ابو کو مطلب علاج شروع کرا سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کا نام لیا، ابو کو لے کر گئے لاہور۔ سب سے پہلے ہم لاہور پہلے تو ہم یہاں ڈاکٹرز نے ہمیں 1 سال بہت ذلیل کیا، جو جمع پونجی تھی تھوڑی بہت وہ لگ گئی، ڈاکٹرز ڈائگنوز نہیں کر پائے۔ جب ڈائگنوز ہوا تو کہہ لیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ انکم بالکل ختم تو نہیں میں کہہ سکتی، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لیا، ہم لوگ چلے گئے لاہور ایک ہاسپٹل میں، ان کو چیک اپ کرایا، اور جو ہے نا اس طرح سے مطلب کرتے کرتے ابو جی کا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کینسر ہے، اور اس کی یہ آپ شوکت خانم لے جائیں، یا لاہور کا ایک ہاسپٹل ہے انمول ہاسپٹل، آپ نا وہاں لے جائیں ان کو۔ خیر، اب شوکت خانہ میں سنا تھا علاج فری ہوتا ہے،
ہم لوگ شوکت خانہ میں چلے گئے. جب شوکت خانہ میں جا کے فائل رکھی نا تو اس عورت نے فائل اٹھا کے ابو کی کہا, اور ابو جی کی میں پکچر یہاں نہیں ٹیگ کرنا چاہ رہی کیونکہ کچھ لوگوں میں سامنے خود نہیں آتی تو میں کچھ چیزوں کو سامنے لانا بھی نہیں چاہ رہی. میرے ابو جی ابھی 50 کراس نہیں کیا تھا انہوں نے. تو شوکت خانہ میں وہ جو بھی ریسیپشنسٹ بیٹھی تھی اس نے وہ فائل اٹھائی اور اٹھا کے کہتی آپ کا نہیں علاج ہو سکتا, آپ کو تو کینسر آخری سٹیج پہ جا چکا ہے. اب وہ لمحہ ہمارے لیے ایسے قیامت بن کے گزرا کہ ایک انسان جس کو کہ یہ پتہ ہونا کہ مجھے کینسر ہے اور اس کو اس کے منہ پہ کہہ دیا جائے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے یا آپ آخری سٹیج پہ ہیں, آپ چلے جائیں, تو وہ تو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. ابو جی نے آ کے مجھے کہا کہ کہانی ختم ہو گئی ہوئی ہے, میری کہانی اب مزید نہیں چلے گی. تو میں نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا, میں نے کہا آپ ایسا مت سوچیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا شفا دیں گے. اچھا, اب ہمیں کسی نے انمول ہاسپٹل کا بتایا, ہم انمول ہاسپٹل میں چلے گئے. خیر وہاں ابو جی کا 6 ماہ علاج چلتا رہا. علاج چلتے چلتے وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ شاید میں آپ لوگوں کو ان کی یہاں پکچرز اگر دکھاؤں تو آپ لوگ بھی دیکھ نہ پائیں. اور ابو جی مطلب بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اینڈ کمزوری کی حد تک چلے گئے. اچھا, اس کے بعد جب علاج ختم ہو گیا, ڈاکٹرز نے کہا ان کی ریکوری ہو چکی ہوئی ہے, ہم واپس لے آئے. وہ ان کی نا معدے کی نالی میں کینسر تھا, وہ کچھ کھانا پینا شروع ہو گئے. ہم بہت خوش تھے کہ ابو جی اب ٹھیک ہیں. ایک دم دوبارہ سے کینسر جو ہے نا وہ کینسر بنا, مطلب دوبارہ سے ان کے درد شروع ہو گئی. اب ہم ڈاکٹر کو کال کر رہے ہیں کہ ان کو درد ہے, ادھر سے کرونا آ گیا. میں ان کو کہہ رہی ہوں آپ باہر مت جائیے گا, آپ ہاتھ مطلب دھوتے ہیں باہر جا کے, مطلب آپ کسی سے سلام نہ لیجیے گا, آپ کو اس طرح سے کرونا ہے, آپ اس ڈیزیز سے گزرے ہیں, یا آپ کی امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے. اس طرح کرتے کرتے خیر اب جس پوائنٹ کی میرے دل میں ایک خلش ہے, میں نے بہت دعائیں مانگی. میرا بیٹا چھوٹا سا تھا, میں نے اس کو کہا, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا رد نہیں کرتا. میں نے خود اور میرے اللہ نے میری کبھی دعا رد نہیں کی تھی. میں نے تہجد نماز, آپ یہاں تک سوچ لیں کہ شاید میں واش روم میں بھی بیٹھتی تھی نا, میں یہ دعا مانگتی تھی, اللہ میرے ابو کو آرام دے دے, اللہ ہم اپنے ابو کے ساتھ کچھ ٹائم جینا چاہتے ہیں, میرے ابو کو آرام دے دے. تو نا مطلب ہم نے بہت دعائیں کی. یہ کرتے کرتے نا 1 سال کہہ لیں اس طرح گزر گیا. کرونا والا ابو کی درد شدید ہوتی گئی, اتنی شدید ہو گئی, وہ کہتے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. اچھا, ہم نے دوبارہ حوصلہ کر کے ڈاکٹرز کو بار بار کال کی کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح. انہوں نے کہا فلاں رپورٹس کرائیں, MRI کرائیں. ہم لوگ MRI رپورٹس کرا کے جب رزلٹ آیا نا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کا کینسر جو ہے نا وہ پوری باڈی میں اسپریڈ کر گیا ہے. اب 1 ہفتہ پہلے نا مجھے خواب آیا اپنے اس طرح سے, ایک مطلب میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے جا کے, وہ بڑا لمبا خواب ہے, پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میں اپنے ابو سے خیر میں ملنے چلی گئی. اب یہ سنڈے کی رات ہے کہ میں سنڈے والے دن اپنے ابو کے پاس رکتی تھی کیونکہ پیر کو میں نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تھا. لیکن پتہ نہیں مجھے کس چیز نے روک لیا, میں ابو کے پاس رک گئی. وہ رات میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گی کہ اس رات میں اپنے ابو کے پاس بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی کہ میں ابو جی اتنی تکلیف میں تھے نا کہ وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. کبھی وہ اٹھ رہے تھے, کبھی لیٹ رہے تھے, بیٹھ رہے تھے, لیٹ رہے تھے, اٹھ رہے تھے, پھر وہ کبھی اپنی جو قمیض ہے وہ اتار رہے تھے, کبھی پہن رہے تھے. سانس پھول رہی تھی ان کے, مطلب جیسے سانس اٹک رہی ہے کیونکہ کینسر ان کے پھیپھڑوں میں جا چکا تھا. ان کی زبان جو تھی نا وہ اٹکنا شروع ہو گئی, تھتلانا شروع ہو گئی. تو میں نے نا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا یا اللہ اگر ابو کے نصیب میں شفا نہیں ہے نا تو رحم کر دے, اب تو نا ابو کو لے جا, یا اللہ تو رحم کر دے اب ابو کو پہ. اب ابو کے اگر مطلب نہیں آرام ہے نا میرے باپ کے نصیب میں, لیکن اب یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی. مطلب یہ تو دیکھا جا رہا تھا کہ ان کی کیوں منہ لگ رہی ہے, تکلیف میں تھے, ہم روتے ہوئے جاتے تھے, لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ یہ اس قدر تکلیف کہ وہ میرا نام تھتلا کے لے رہے تھے اور ساتھ میں مجھے کہہ رہے تھے دیکھا میری زبان کو بھی کچھ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر میرے ابو کے نصیب میں شفا نہیں ہے نا اب تو رحمت کر دے اور میرے ابو کو لے جا, اس تکلیف میں نہ رکھی. اور آپ اگلے ہی دن پتہ جب میں صبح اٹھی نا, جب میں اٹھی ہوں
صبح کا ٹائم تھا، دل بند تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ عجیب سا کوئی قیامت ہے اور کچھ عجیب سا ہے. تو کچھ مطلب ایک چیز ایک ہفتہ پہلے پریڈکشن تھی دماغ اور دل کو کہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ ایک خواب آ چکا تھا، اس کی تعبیر میں نے پتہ کروائی، وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن دل اور دماغ اس بات کو کہ گواہی دے رہے تھے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے. میں ایسے ہی مطلب اپنی امی کے گھر صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ایک دم میری امی نے آواز لگائی کہ آپ جلدی سے آؤ، دیکھو تمہارے ابو کو کیا ہوا. تو میں ابو کے پاس گئی، میں نے ان کو بلایا. تو وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ابو کو اپنے پاس بلا لیا. یہ خلش میرے دل سے کبھی نہیں جاتی کہ میری دعا جو میں 1 سال کرتی رہی کہ یا اللہ میرے ابو کو آرام دے دے، میرے ابو کو آرام دے دے، میرے ابو کو آرام نہیں آیا. میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ اگر ابو کے نصیب میں شفا نہیں ہے تو ان کو لے جا. وہ اتنی جلدی قبول ہو گئی کہ اگلے دن فرشتے پہنچ گئے میرے ابو کو لینے کے لیے. آپ یقین کریں ان کے علاج کے لیے میں نے صرف ایک کٹورا پکڑ کے گھر کا دروازہ نہیں نوک کیا. میری بس مزید ہمت جواب دے رہی ہے، مزید مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر اگر اس ویڈیو کو کیری آن کر پائی تو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی.